دوستو، سفید کبوتر کا ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کبوتر کو لوگ بہت ہی محبت سے پالتے ہیں۔ آج کا واقعہ سننے کے بعد آپ کبوتر سے بے انتہا محبت کرنے لگیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک کبوتر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کر دیا گیا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر لیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں آسمان بھی برس برس کے رو رہا تھا۔ 10 محرم کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا جسم مبارک تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے نیچے اتر آیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی ہے اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کربلا میں بکھر گیا ہے۔ یوں بہت سارے کبوتر کربلا میں آ کر پھرنے لگے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں رونے لگے، اور اس کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف پہنچا اور طواف کرنے کی طرح ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب کبوتر کا یہ حال دیکھا تو وہ حیران پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر معلوم ہوا کہ سفید کبوتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر کیوں آیا تھا۔ کبوتر یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو سفید رنگ کا کبوتر ہے وہ اسی کبوتر کی نسل میں سے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کبوتروں میں اتنی شفا اور برکت رکھی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینے کے ایک گاؤں میں سیام نام کا ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اچانک اس کو کوڑھ کا مرض ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ وہ لڑکی نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے رشتہ دار اور محلے کے لوگ اس سے شدید نفرت کرنے لگے۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ مجبوری میں وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر اس شہر سے دور چلا گیا اور ایک باغ میں جا کر اس نے اپنی رہائش کر لی۔ وہ یہودی سارا دن شہر میں کام کرتا اور واپس شام کو اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا زیادہ مصروف ہو گیا کہ وہ شام میں اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ لڑکی پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے اور میرے والد ابھی تک نہیں آئے۔ وہ اپنے والد کو ڈھونڈتی ہوئی ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس ایک پرندے کی چیخ بھری آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی اس آواز کو سنتے ہوئے آواز کا پیچھا کرتے ہوئے گھسٹتے گھسٹتے اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن اس لڑکی نے پھر بھی اپنا سر اٹھایا اور درخت کے اوپر دیکھا۔ وہاں پر ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا جس کے پروں سے خون کا ایک قطرہ گرا اور لڑکی کی دائیں آنکھ پر جا گرا۔ اس خون کے قطرے کا گرنا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی اپنی ایک آنکھ سے دیکھنے لگی۔ ایک اور خون کا قطرہ اس کی دوسری آنکھ پر بھی گر گیا۔ خون کی برکت سے لڑکی کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور وہ دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ لڑکی بہت ہی خوش ہو گئی اور حیران بھی ہو گئی۔ جب لڑکی نے اوپر درخت کو دیکھا تو ایک کبوتر خون سے لتھڑا ہوا تھا۔ خون کے کچھ اور قطرے لڑکی کے جسم کے اوپر بھی گر گئے۔ ان قطروں کو لڑکی نے اپنے جسم کے اوپر مل لیا اور اس کا پورا جسم ٹھیک ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی برکت سے لڑکی کو مکمل شفا مل گئی۔ اس خون میں ایسی شفا تھی کہ لڑکی پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی۔ لڑکی خوش ہو کر اٹھی اور باغ سے باہر آ کر اپنے باپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ لڑکی جیسے ہی باہر آئی تو سامنے اس کا والد تھا۔
اس کے والد نے اس لڑکی سے پوچھا کہ اے لڑکی، تم کون ہو؟ یہاں میری ایک بیٹی رہتی ہے، جس جگہ میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہاں وہ موجود نہیں، کیا تمہیں پتا ہے کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ لڑکی خوش ہو کر رو کر بولی، اے بابا، میں ہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں، پر اب میں صحت یاب ہو گئی ہوں۔ یہودی یہ سن کر اتنا خوش ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، خوشی سے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور بولا، اے بیٹی، تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کیسے لگ گیا؟ اس کی بیٹی نے اس کو پورا واقعہ سنایا۔ وہ لڑکی اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے گئی۔ یہودی نے کبوتر سے کہا، اے خوبصورت پرندے، تیری اس دردناک آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اور تیرے پروں میں لگا ہوا یہ مبارک خون کس کا ہے؟ کس خون میں اتنی شفا ہے؟ کبوتر نے جواب دیا، یہ خون حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جن کو ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا ہے۔ یہ اسی کے خون کی برکت ہے۔ یہودی یہ سن کر اسی جگہ پر مسلمان ہو گیا۔ جب کوئی اس یہودی سے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھتا تو یہودی پورا واقعہ تفصیل سے اس کو بتاتا۔ سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر، اور اس پاک خون پر جو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بہتا رہا۔ رسول کے دین کو بچانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے اپنے اور اپنے پیاروں کی قربانیاں دے دیں۔ ہمیں کوئی قربانی بھی نہیں دینی پڑی اور آسانی سے ہمیں اسلام مل گیا۔ ہم بھی کیسے لوگ ہیں، پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے اور نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ پاک نے ہمیں جتنی بھی زندگی عطا کی ہے، ہم اس کو اللہ پاک کی شکر گزاری اور اطاعت گزاری میں لگائیں، آمین۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ ضرور کریں، اور اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔